الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. امام بخاری رحمہ باب بالا ہے باب اذا ضرب العبد فلیستقبل وجہہ. باب اس بیان میں ہے کہ اگر کوئی غلام لوڈی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے. یہاں تو تذکرہ غلام اور لوڈی کا ہے، لیکن بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کے ماتحت کچھ لوگ ہو اور ان کو بطور تربیت، بطور اصلاح یا بطور سزا مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو چہرے سے بچنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے. حدیث نمبر 2559 عن ابو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا قاتل احدکم فلیستقبل وجہہ، کہ جب کوئی تم میں سے کسی سے جھگڑا کرے تو چاہیے کہ وہ چہرے سے پرہیز کرے، اجتناب کرے. کہنا چاہتے ہیں اگر کسی کو مارنے کی ضرورت پڑ جائے یا جھگڑا ہی ہو گیا اور سامنے والے کو مارنا پڑ جائے تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. ایسی باتیں آتی ہیں تو مجھے کہنا ہی پڑتا ہے کہ حقیقت میں اسلام دین فطرت ہے جو فطرت کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور فطرت کیا ہے وہ اسلام ہی بتائے گا، باقی کوئی خود سے نہیں بتا سکتا. آپ دیکھیں جن کے پاس رہنمائی نہیں ہے وہ دنیا میں افراط و تفریط کے شکار ہوں گے. دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے جو دل چاہو وہ سب کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں. چائنا والوں کو دیکھ لو، جو چاہتے سب کھاتے، کوئی پابندی نہیں. ایک قوم تو ہے ان کے مقابل میں ایک ایسی بھی قوم ملے گی جو کہے گی کچھ نہ کھاؤ. کسی بھی جان والے آدمی کو اگر تم کھا لیتے ہو مار کر کے، ذبح کر کے، تو یہ جو ہتیا کہلاتا ہے. تیری مکمل ایک یہاں پابندی اور ایک یہاں مکمل آزادی ہے. افراط اور تفریط کی شکار ہے. اور اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے کہ سامنے یہ چیزیں تمہارے کھانے کی ہے اور یہ چیزیں تمہارے کھانے کی نہیں. مسلمانوں کے لیے مہربانی ہے اسپیشل کہ اللہ نے ان کو یہ راستہ دکھایا ہے، ورنہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا ہمارے فائدے کی ہے اور کیا ہمارے فائدے کی نہیں. اسے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ایسی مکمل رہنمائی صرف اسلام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. ایسا ہی معاملہ سزا کے تعلق سے سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو ہر کام ڈنڈے کے زور پر کروانا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ صاحب آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہمارے اسکولوں میں جو ہوا، سرکاری جو گائیڈ لائن آئی کہ آپ بچوں کو مارے نہ، کیا کریں، بچے کو مارے نہ، بالکل آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. نتیجہ کیا ہو گیا؟ ٹیچر آزادوں کے ساتھ مارے گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. بچوں کی جو تربیت دیر اور خوف سے ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی. وہ وہاں ٹیچر سے بھی لڑتا اور گھر پہ آ کر ماں باپ سے بھی لڑتا، تربیت دے رہی. جب اسلام کیا کہتا ہے، اچھا اگر زندگی سے نکال دیا جائے کہ صاحب آپ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ کے پاس اگر گھر میں 10 ممبر ہو اور 5-6 بچے ہو، آپ خود سے فیصلہ کرو کہ کیا وہ 5-7 بچوں کو بغیر سزا دے کر کے میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ فطرت کے آگے ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے صاحب ایسے مت مارو، لیکن ضرورت پڑ جائے تو بطور اصلاح تم مار بھی سکتے ہو، سزا کے طور پر بھی مار سکتے ہو، تربیت کے طور پر بھی مار سکتے ہو. اسی لیے اسلام کی گائیڈ آپ دیکھیں، کہا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے نا تو ان کو نماز کی تلقین کرو، حکم دو. اور کتنے سال تک؟ 3 سال تک موقع دیا گیا. 3 سال آپ حکم دیتے رہے، مارنے کی پرمیشن بھی نہیں، صرف حکم دیتے رہو 3 سال. جب 10 سال کے ہو جائے اب کہا جا رہا ہے اب اگر وہ نہ پڑے تو آپ ان کو سزا دے سکتے. پہلے نہیں، 3 سال تک بالکل نہیں.
साल के बाद, ये कि 3 साल तक आप समझाइए, फिर भी बच्चा अगर नहीं लाइन करे, इसका मतलब उसको सजा देने की जरूरत पड़ेगी, वरना सुधार नहीं हो सकता। यही रहनुमाई इस्लाम ने हर जगह की है कि आप मिसाल के तौर पर मालिक हैं, आपके 4 गुलाम हैं, तो हर गुलाम इतना अच्छा नहीं कि आप प्यार से कहें और प्यार से मान जाए। ऐसा तो भी होता ना, कोई बदमाश होते, कोई नारायण, अब घर में देख रहे 4 बच्चे 4 तरह, हम मदरसों में पढ़ाते हैं, हर तरह के बच्चों से हमारा सामना है। कोई है प्यार से हाथ फेरने से मान जाता है, कोई है डंडा खाने के बाद भी नहीं मानता है। तो इस्लाम एतदाल कि साहब जहां जरूरत पड़ जाए सजा की, वो भी तलकीन करता है, बतौरे तब भी आगाही की ऐसे जानवरों की तरह मत पीटो तो आप सजा दे सकते। फिर साथ ही तब किया कि सजा देने में खूब ख्याल रहे कि आप चेहरे पर नहीं मार सकते। इसके पीछे का लॉजिक अलग अलग हिकमत है इस्लाम में रहनुमाई की, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। उसमें से यह कि चेहरा बहुत नाजुक जगह है, चेहरा बहुत नाजुक जगह है। दूसरी चीज, इस्लाम ने इंसानों की फितरत का ख्याल किया। आप देखें 2 आदमी आपस में लड़ गए और एक पीट के आ गया, तो वो ये जल्दी नहीं बताएगा कि साहब मैं पीट के आया हूँ, बताता है नहीं, इल्ला कि कहीं केस वगैरह मुकदमा करना हो तो अलग बात है, बता साहब मैं इतना मार खाया हूँ, वरना वो छुपाएगा कि साहब मैं पीटा नहीं हूँ। पीट के आएगा ना तब भी कहेगा साहब पीटा नहीं हूँ, मैं पीट के आया हूँ, ये फितरत है। तो लेकिन अब अगर चेहरे पे पिट जाओगे तो कैसे छुपाओगे? इसे इस्लाम कहता है कि अगर कोई पिट गया है और चेहरे से बचा रहेगा ना, तो हो सकता है कि वो दूसरों के सामने थोड़ा ज़लील होने से, रुसवा होने से, बदनाम होने से बचे। लेकिन जब चेहरे पे पिट जाएगा ना, तो चेहरे पर ये वाला नकाब पहन के थोड़ा चलेगा, उसको कैसे छुपाएगा? तो ये भी एक हिकमत समझ में आती है। और समझिए कि वो एक नाजुक जगह है, अगर लग गया एक ऐब होगा जो दुनिया वालों को दिखेगा और एक ऐबदार चीज बन जाएगी। इस सारी वजूहत की बिना पर इस्लाम रहनुमाई करता है। इत्तदाल का मज़हब है, बिला वजह किसी को मत मारो, जरूरत पड़ जाए बतौर इस्लाह, बतौर सजा, बतौर तरबियत आप मार सकते हैं, लेकिन ऐसी मार नहीं जो आपके उनके लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि लाल आदमी जो है कहने सुने जाना मत करने की तौफीक अता फरमाए।